آئیے اس سورس مٹیریل پر مبنی تجزیے کا آغاز ایک ایسے زبردست اور چونکا دینے والے الزام سے کرتے ہیں جس نے ڈیجیٹل پرائیویسی کی دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ جب ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں تو دراصل نیٹ فلکس بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں بلکہ اکتوبر 2024 میں دائر کی گئی ایک باقاعدہ قانونی شکایت کا حصہ ہے۔ ڈیجیٹل پرائیویسی کی جو بحث آج کل ہر جگہ چھائی ہوئی ہے نا، یہ مقدمہ بالکل اس کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو چلیے دستیاب معلومات کی بنیاد پر اس پورے معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم اس انتہائی اہم قانونی مقدمے کی دستاویزات اور سورسز کو کھنگال رہے ہیں۔ ریاست ٹیکساس نے اسٹریمنگ کی دنیا کے اس سب سے بڑے نام پر کچھ واقعی سنگین الزامات لگائے ہیں، جن میں بغیر اجازت ڈیٹا اکٹھا کرنا اور ایک ایسا ڈیزائن استعمال کرنا شامل ہے جس کی لت لگ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ محض کسی ایک شخص کی شکایت نہیں، بلکہ پوری کی پوری ایک امریکی ریاست نے ایک قدم اٹھایا ہے، جس سے ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایک زبردست ہلچل مچ گئی ہے۔ تو چیزوں کو بالکل واضح رکھنے کے لیے ہم اس جائزے کو 4 حصوں میں بانٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکساس کے مقدمے کی تفصیلات جانیں گے، پھر جاسوسی اور لت لگانے والے ڈیزائن کے الزامات کو دیکھیں گے، اس کے بعد نیٹ فلکس کے دفاع پر بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اسٹریمنگ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ چلیے سیدھے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکساس کے اٹارنی جنرل کین پیکسٹن نے اس مقدمے کا باقاعدہ آغاز کیسے کیا۔ اٹارنی جنرل کے دفتر کا باقاعدہ موقف یہ ہے کہ کمپنی نے ریاست کے ایک خاص قانون یعنی ٹیکساس ڈسیپٹیو ٹریڈ پریکٹسز ایکٹ کی مبینہ طور پر خلاف ورزی کی ہے۔ یہ قانون بالکل واضح ہے، جو تجارت اور کاروبار میں ہر قسم کے جھوٹے، فریبی یا گمراہ کن کاموں کو سختی سے روکتا ہے۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ پلیٹ فارم کے کام کرنے کا طریقہ سیدھا سیدھا اس قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہاں جو چیز واقعی توجہ طلب ہے وہ ریاست کے ٹھوس مطالبات ہیں جو انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ بات صرف جرمانوں کی نہیں ہو رہی، استغاثہ چاہتا ہے کہ دھوکے سے حاصل کیا گیا تمام ڈیٹا فوراً ڈیلیٹ کیا جائے، مزید یہ کہ اس ڈیٹا کو اشتہارات کے لیے استعمال کرنے پر پابندی لگے، اور سب سے بڑھ کر بچوں کی پروفائلز پر آٹو پلے فیچر کو مکمل طور پر بند کیا جائے۔ اور ہاں، اگر یہ دعوے سچ ثابت ہوتے ہیں تو ملوث افراد کے لیے کڑی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم ان مخصوص الزامات پر بات کریں گے کہ پلیٹ فارم مبینہ طور پر صارفین کی نگرانی کیسے کرتا ہے۔ شکایت میں بڑی تفصیل سے الزام لگایا گیا ہے کہ پلیٹ فارم پر ہماری روزمرہ کی عادات کو کس قدر باریک بینی سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ صرف یہ جاننے تک محدود نہیں کہ کون سی فلم دیکھی گئی، بلکہ کن چیزوں پر کلک کیا گیا، کسی تصویر پر ماؤس یا کرسر کتنی دیر تک رکا رہا، اور دیکھنے کی باقی تمام سرگرمیاں۔ مبینہ طور پر پلیٹ فارم پر کی جانے والی ہر ایک حرکت کو بغیر مناسب رضامندی کے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک خاموش ڈیجیٹل نگرانی ہے جو لگاتار چل رہی ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ اس پورے مبینہ آپریشن کا حجم ہے۔ اربوں، جی ہاں، ریاست کا دعویٰ ہے کہ منافع کمانے کے لیے رویوں سے متعلق معلومات کے اربوں ٹکڑوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ذرا اس نمبر کے سائز کا تو تصور کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صارف کی ہر چھوٹی سی حرکت کتنا بڑا ڈیٹا بیس بناتی ہے، جسے مبینہ طور پر مالی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اس مقدمے کے سب سے بڑے تضاد کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ ایک طرف کمپنی کا وہ پرانا اور مشہور موقف ہے جس میں سابق سربراہ ریڈ ہیسٹنگز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ اشتہارات اور ٹریکنگ سے پاک ایک محفوظ جگہ فراہم کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب ریاست کا سنگین الزام ہے کہ 2022 میں کمپنی نے مبینہ طور پر خاندانوں اور بچوں کا یہ ڈیٹا کمرشل بروکرز کے ساتھ شیئر کیا تاکہ اربوں ڈالر کی آمدنی کمائی جا سکے۔ استغاثہ کے مطابق یہ اس اعتماد کو توڑنے کے مترادف ہے جو لوگوں نے اس پلیٹ فارم پر کیا تھا۔ الزامات کا جائزہ لینے کے بعد اب یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم تیسرے حصے کی طرف چلیں اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، یعنی کمپنی کا باقاعدہ دفاع کیا ہے۔ ظاہر ہے کمپنی ان تمام دعووں کی بھرپور اور سختی سے تردید کرتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے بیان میں کمپنی کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ وہ ریاست اور اٹارنی جنرل کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ الزامات مکمل طور پر بے بنیاد، غلط اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ عدالت میں پوری طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔
مزید یہ کہ دفاع اس بات پر خاصا زور دیتا ہے کہ صارفین کے پرائیویسی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اپنا کام کرتے ہیں وہاں کے مقامی پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کی 100% پاسداری کی جاتی ہے۔ ان کا دفاع بالکل واضح ہے کہ ان کا کوئی بھی قدم غیر قانونی نہیں ہے۔ اور آخر میں چوتھے حصے میں ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس مخصوص قانونی جنگ کا ٹیک انڈسٹری کی وسیع تر بحث پر کیا اثر پڑتا ہے۔ دراصل یہ مقدمہ اس بڑھتے ہوئے سماجی دباؤ کو سامنے لاتا ہے جو لت لگانے والے ڈیزائن یعنی ایڈکٹیو ڈیزائن کے خلاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان میں وہ فیچر شامل ہیں جس سے آٹو پلے اور ختم نہ ہونے والا سکرول۔ یہ خدشات روز بروز بڑھ رہے ہیں کہ یہ حکمت عملیہ جان بوجھ کر ناظرین کو اسکرین سے چپکائے رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جس سے دیکھنے کا ایک غیر صحت مندانہ چکر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس جائزے کے اختتام کو پہنچتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے کہ کیا یہ قانونی جنگ وہ اہم موڑ ثابت ہوگی جو پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ڈیجیٹل ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی؟ کیا واقعی ہم ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آٹو پلے اور لامتناہی اسکرولنگ جیسی چیزیں ماضی کا حصہ بن جائیں گی؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے وقت میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے مستقبل پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔